سيدات الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها التي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليها سيدة طاهرة زكية محدثة کی ذات پر بلند صلوات ثم الصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صلوات واللعنة على أعدائهم والعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات سب سے پہلے حمد ہے اس مالک لم یزل کی کہ جس نے ہمیں محبان اہل بیت میں سے قرار دیا. اس کے بعد دعا ہے خداوند منان سے کہ آپ کا یہ فرش ادا بچھانا اور اس پر چل کے آ جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین کی بالخصوص اور جملہ مومنین و مومنات کی تمام تر پریشانیوں کو خداوند متعال دور فرمائے. جہاں جہاں جس جس جگہ علی علی حسین حسین کرنے والے ہیں رحمان اللہ انہیں اپنی حفظ و امان میں قرار دے. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. ہمارے تمام تر مرحومین کی خداوند متعال مغفرت فرمائے. ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. محترم و مکرم سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے خداوند متعال کی بے مثل و بے مثال لاریب کتاب قرآن مجید میں سے ایک سورہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع توحید کی طرف آؤں، آپ کی خدمت میں عبادت کا مفہوم آج دل ہے کہ تھوڑا سا واضح کر دوں تاکہ مقصد عزاداری حسین کا صحیح طریقے سے اجرا ہو سکے. میرے محترم، 3 قسم کی عبادات اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کی ہیں. سب سے پہلی عبادت جسے ہم جسمانی عبادت کہتے ہیں، جیسے کہ نماز اور روزہ ہے، جس میں ہمارا جسم خرچ ہوتا ہے، جسم میں تصرف ہوتا ہے، جسم میں حرکت ہوتی ہے. دوسری قسم عبادت کی مالی ہے، ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، خمس ہے. تیسری قسم جسمانی اور مالی دونوں ہے، جیسا کہ حج کرنا، جہاد کرنا. یہ ایسی عبادات ہیں کہ جس میں ہم نے اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے اور اپنے جسم کو بھی حرکت دینی ہے.
ان تینوں قسم کی عبادات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ مرتبے والی جو عبادت ہے اسے نماز کہا گیا ہے۔ بہت سی احادیث، بہت سی روایات، کتابیں بھری پڑی ہیں نماز کی فضیلت کے متعلق۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے متعلق سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اول ما سئل فی یوم القیامہ هو الصلاۃ، کہ اپنے بندے سے سب سے پہلے جس کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ ہوگی نماز۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، ان قبل قبل ما سوا، ان ردت ردت ما سوا، اگر نماز قبول ہو گئی تو تیرا روزہ، حج، زکوٰۃ سب قبول ہو جائیں گے، اور اگر تیری نماز قبول نہیں تو سارے اعمال تیرے منہ پہ دے کر جائیں گے۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ، کہ جو نماز کو خفیف سمجھے اسے ہماری شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ بھائی زیادہ موٹر سائیکل کھڑے باہر کھڑے جلدی جلدی انتظامیہ کا حکم ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے اپنے دعا سے۔ روایات بھری پڑی ہیں اس کے متعلق کہ نماز ستون ہے دین کا، عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا یعنی کہ اس نے ستون کو حاصل نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پلر وغیرہ کھڑے ہیں انہی کے سہارے چھت کھڑی ہوتی ہے۔ اب اگر یہ بھی نہ ہو تو چھت زمین بوس ہو جائے گی۔ اس لیے کہا کہ دین کو اگر قائم کرنا ہے تو اے بندہ خدا تو نماز کو پہلے قائم کر۔ نماز قائم ہوگی تو پورا دین قائم ہوگا۔ اگر نماز چھوڑ دی تو پھر سارے اعمال چھوٹ جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں یہ رک کر کہوں گا کہ نماز معراج ہے مومن کی، اور اگر نماز کی معراج کرنا چاہتے ہو تو نماز ایسی پڑھو جو ائمہ علیہ السلام نے پڑھ کے دکھائی ہے۔ اس لیے روایات بھری پڑی ہے کہ جو بغیر محب، بغیر ولایت علی کے نماز پڑھے گا اس کی نماز اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ اب ولایت سے مراد شہادت ثالثہ نہ لیجیے گا، بلکہ محبت اہل بیت جس کے دل میں ہوگی اس کی نماز قبول ہے، جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں اس کی نماز قبول نہیں۔ اس لیے کسی نے شیطان سے پوچھا تو بھی عجیب ہے، ان کی مساجد ماشاءاللہ بھری پڑی ہیں، شیعان علی کی مساجد خالی ہیں، تو نے بھی ڈیرے لگا دیے ہیں شیعان علی کی مساجد کے دروازوں پر۔ ادھر پہلے تعداد کم ہوتی ہے نمازیوں کی، پھر تو نے اور پر غلانے شروع کر دیے کہ اس طرف کوئی آئے نہ، اور جا ان کے مساجد میں جا کے ان کو ورغلا تاکہ ان کی مساجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے، بے شک شیطان ہوں لیکن کم از کم عقل مند تو ہوں، میں ان کی نمازوں کو روکوں، ان کو نمازوں سے دور بھگاؤں کہ جن کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، ان کی تو نمازیں قبول نہیں، میں نے وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ توجہ ہے میری طرف۔ لہذا اہل بیت کا ماننے والا ہو اور بے نمازی ہو، تعجب کی بات ہے، عجیب بات ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، آپ کے سامنے سورہ توحید کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ موضوع آج توحید رکھا ہے۔ اس سے پہلے موضوع کی طرف آؤں، یہاں پر امام رضا علیہ السلام سبق پڑھ دیجیے۔ اللہم صل کہ ایک مشہور و معروف حدیث کے جس میں انہوں نے تمام عقائد شیعہ کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ جو ان کا انکار کرے گا وہ ہم شیعوں میں سے نہیں ہوگا۔
حبشیوں میں سے نہیں ہوگا۔ اب معراج خواب میں تو ہم آپ کو بھی ہو جاتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ یہاں ممبر پہ بیٹھ کر کوئی تھوڑے سے فضائل علی جبرا ابی طالب بیان کر دیے جائیں تو یہیں بیٹھے بیٹھے معراج ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ کوئی کہے کہ معراج جسمانی نہیں ہوئی رسالت باپ کو، وہ حبشیوں میں سے نہیں۔ دوسرا عقیدہ کیا بیان فرمایا کہ جو قیامت والے دن ہماری شفاعت کا انکاری ہوگا کہ رسالت باپ سے لے کر مہدی آخر الزمان تک تمام ہماری شفاعت کریں گے۔ جو اس کا قائل ہوگا وہ شیعہ ہے، جو اس کا قائل نہیں وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جو حلول کا قائل ہوگا وہ ہم شیعوں میں سے نہیں۔ اس کی وضاحت پھر کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانے گا وہ ہم شیعوں میں سے نہیں۔ اب میں نے اس لیے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ توحید پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب تو انہیں بتا دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد، اے حبیب تو کہہ دے وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور بھری کائنات میں اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی توحید سمجھانے کا موالیوں والا طریقہ ڈھونڈا، انوکھا طریقہ ڈھونڈا ہمیں توحید سمجھانے کے لیے۔ یہاں بھی آ کر یہ کہا کہ جب تک تم دو کا اقرار اور تین کا انکار نہیں کرو گے تمہاری توحید کامل نہیں ہونے والی۔ صلوات پڑھ دیجیے بلند آواز سے۔ توحید تب کامل ہے کہ جب بندہ کہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، دو ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو نہیں۔ جب تک ان تین کا انکار نہیں کرو گے توحید کامل نہیں ہوگا۔ اب عرض کرتا چلوں کہ ہمارے برے صغیر میں کہوں، پاکستان میں کہوں، یہ دنیا میں کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ بات چھڑتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ رب العزت نعوذ باللہ حلول کر گیا، داخل ہو گیا، یا فلاں گائے کے اندر اللہ داخل ہو گیا، یا فلاں چیز کے اندر اللہ رب العزت داخل ہو گیا۔ میرے بھائی یہ ہم شیعوں کے عقیدے نہیں ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عقیدہ لینا ہے تو اہل بیت کے در پر جھک، کسی اور کے در پہ جھکے گا پتہ نہیں وہ تجھے کیسی توحید سمجھا دے۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ حلول ایسی چیز ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ داخل ہو گیا۔ حلول سمجھاتا چلو، میں یہ گلاس میرے سامنے پڑا ہے، کسی سے یہاں پر میں نمک یا چینی کسی سے لوں اور اس کے اندر چینی کو ڈال دوں اور اس کو حل کر دوں۔ اب جب حل ہو جائے، حل ہو جانے کے بعد یہ برادر اٹھیں اور کہیں کہ مولانا صاحب میری چینی واپس کریں۔ اب بتائیں اس پانی میں حل شدہ چینی میں نے واپس کر پاؤں گا؟ میں تو کہوں گا کہ جناب آپ کی چینی اس میں حل ہو کر اپنی حیثیت کھو چکی ہے، اپنا مقام کھو چکی ہے۔ اب میرے اندر اتنی قدرت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ اس پانی سے میں آپ کو آپ کی چینی واپس کر دوں۔ اس لیے امام نے کہا کہ جو کسی اور میں داخل ہو جائے اپنی حیثیت کھو دے وہ کیسا خدا ہوگا؟ توجہ ہے میری طرف، جو اپنا مرتبہ، اپنی شان، اپنی حیثیت کھو دے اسے ہم خدا مانیں، یہ ممکن نہیں۔ تعلیمات آل محمد اس کے برخلاف ہے۔ ہم اس کو خدا مانتے ہیں جو اپنا وجود، اپنا مقام، اپنا مرتبہ اپنی جگہ پر قائم رکھے، وہ ہمارا خدا ہے۔
طرح بہت سے ایسے واقعات ہیں ہمارے پاکستان میں، کئی ایسے بزرگ بن چکے ہیں اور کئی تو نامی گرامی بزرگ ہیں۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ایک دور تھا کہ صوفیاء ہم سے عقیدہ لیا کرتے تھے، آج اس کے برعکس صورتحال ہے کہ ہم صوفیوں سے عقیدہ لیتے پھر رہے ہیں، جبکہ تعجب کی بات ہے ہمارے پیشوا، ہمارے وارث چہاردہ معصومین علیہ السلام جیسے ہوں اور ہم جا کر کسی اور کے در سے عقیدہ لیں، تو اس سے بڑی ہمارے لیے افسوس کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک شریف مشہور ہے گیارہویں شریف کے نام پر، ان کا ایک لقب ہے دست خدا۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، یعنی اللہ کا ہاتھ۔ اب میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دوسرے مذاہب کے عقائد کیا ہیں، ان عقائد سے ہم نے دور ہونا ہے، قریب نہیں ہونا۔ دست خدا اس کا ایک لقب ہے۔ یہ لقب آیا کیسے؟ آج میں آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ توحید ایسا موضوع ہے کہ جو ہر بندے کو سمجھ آنا چاہیے۔ یہاں پر کسی نعرے ماشاءاللہ کی ضرورت نہیں، بلکہ گزارش یہ کروں گا کہ ہر بندہ توجہ سے بات سنے تاکہ یہ عقیدہ توحید ہے کیا یہ صحیح طریقے سے آج سمجھ آ جائے، اور یہاں سے اٹھیں تو کم از کم اس جہالت سے تو دور ہو جائیں ہم کہ ہمیں عقیدہ توحید سمجھ آ گیا، میرے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اور نعوذ باللہ خدا ایک باغیچے میں ٹہل رہے تھے کہ اللہ کا پاؤں پھسلا، اللہ گرنے لگا، میں نے اللہ کو ہاتھ دیا، ہاتھ بڑھایا، اللہ کا ہاتھ پکڑ کر میں نے اللہ کو اپنی جگہ پر برقرار کیا، کھڑا کیا۔ اللہ کو یہ کام اتنا پسند آیا کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک میرا یہ لقب ہو گیا دست خدا، اللہ کا ہاتھ۔ کیا ہمارے ائمہ ایسی توحید کی تعلیمات دیتے ہیں؟ کیا اللہ محتاج ہے اس گیارہویں شریف کا کہ اللہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ گر رہا ہو اور وہ حضرت اللہ کو سہارا دے رہے ہیں؟ لہذا ایسی تعلیمات سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر تعلیمات آل محمد سے دوری ہوگی تو ہماری یہ حالت ہوگی۔ قلعہ خیبر تو آپ نے جنگ خیبر تو سن رکھی ہے۔ کسی نے آ کر پوچھا علی ابن ابی طالب سے کہ یا علی، آپ نے دروازہ خیبر کو کیسے اکھاڑ دیا؟ اسے تو 40 لوگ مل کر کھولتے تھے، آپ نے اکیلے کھولا نہیں، اکھاڑ دیا، یہ کیسے آپ نے کیا؟ علی ابن ابی طالب نے کہا او بندہ خدا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں قدرت خدا بول رہے تھے۔ اب اگر ہم میں سے کوئی وہاں پر ہوتا تو اپنے کتنے فضائل گنواتا، یا ان میں سے کوئی وہاں ہوتا تو کہتا میں نے ایسی قوت سے، میں نے ویسی قوت سے، میں نے اس طاقت سے، میں نے اس طاقت سے، میں نے اس طریقے سے، میں نے اس طریقے سے اس دروازہ خیبر کو میں نے اکھاڑ پھینکا۔ آپ کا کیا موڈ ہے کہ میں ایسے فضائل پڑھوں کہ جس پر آپ داد دیں گے یا متوجہ ہوں گے؟ ایک محترم ممبر پر خطاب فرما رہے تھے کہ انہوں نے قلعہ خیبر کو پڑھا کہ علی ابن ابی طالب نے جب دروازہ خیبر کو اکھاڑا، توجہ چاہوں گا، جب دروازہ خیبر کو اکھاڑا تو علی ابن ابی طالب نے آسمان کی طرف پھینکا۔ پہلے آسمان پر جب دروازہ پہنچا تو فرشتے بھاگنے لگے، دوسرے آسمان پر پہنچے، فرشتوں کو کہا کہ بھاگو، علی کا اکھاڑا ہوا پھینکا ہوا دروازہ آ رہا ہے، اپنی جان بچاؤ۔ پہلے سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے، آخر پہنچے 7ویں آسمان پر، وہاں خدا تشریف فرما تھا۔ خدا کو فرشتوں نے کہا کہ اللہ بھاگ، آج علی کا پھینکا ہوا دروازہ آ رہا ہے۔ اللہ بھی نعوذ باللہ فرشتوں کے ساتھ بھاگتا جا رہا ہے۔
ایسے فضائل پڑے جائیں تو اسی میں خوشی ہے کیا؟ اب اللہ جانے وہ دروازہ واپس بھی آیا کہ نہیں، خدا واپس بھی آیا کہ نہیں، آسمان بدن خالی نہیں ہو گیا تھا۔ میرا بھائی ایسے عقائد اگر اس منبر سے آئیں تو یہ آپ کا قصور ہے، پڑھنے والے کا قصور نہیں، کیونکہ پڑھنے والے کو موقع آپ دے رہے ہیں۔ آپ نیچے سے نعرہ مار کر اس بندے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ ہاں تو نے جو کچھ کہا میں نے نعرہ حیدری کہہ کر تیری تعین کر دی، اب وہ 2 قدم اس سے بڑھ کے جہالت ہمیں دے کے جائے۔ لطف تو یہ ہے، مزہ تو یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے اٹھیں تو ہماری یا آپ کی جہالت میں مزید کمی واقع ہو، یہ نہیں کہ ہمیں اہل بیت سے اور دور کر دیا جائے۔ بڑا افسوس کا مقام ہے، لہذا یہ خیال کریں۔ اب دیکھیں باقی انبیاء نے معجزے دکھائے، حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، حضرت موسیٰ نے وہ ڈنڈا پکڑا کہ جس کو معجزے کے ذریعے ایک بہت بڑا اژدہا سانپ بنا دیا۔ جناب ہود علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لوہے کو چیر ڈالا۔ اب اتنے انبیاء ہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے معجزے دکھائے تو کسی نے انہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا مان لیا، کسی نے انہیں اللہ نعوذ باللہ مان لیا۔ تو آئے میں آج آپ کو علی ابن ابی طالب کے معجزے دکھاتا ہوں۔ آپ علی ابن ابی طالب کو کیا تسلیم کریں گے؟ سب سے دیکھیں علی ابن ابی طالب نے قلعہ خیبر اکیلے اکھاڑ دیا۔ علی ابن ابی طالب نے سورج کو اشارہ کیا، سورج واپس آ گیا۔ رسالت امام نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے مرہم اندر اور اپنے بد کو بچھاڑ کے رکھ دیا۔ علی ابن ابی طالب نے مردے کو ٹھوکر مار کر کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ وہ مردہ زندہ ہو گیا، ایک زندہ کا جنازہ پڑھایا، وہ مردہ ہو گیا۔ توجہ ہے میری طرف، کیا سن رہے ہیں؟ ایک مردے ایک زندہ کا جنازہ پڑھایا، پھر قیامت تک وہ اٹھ نہ سکا بلکہ وہ زندہ مر گیا۔ علی ابن ابی طالب نے جس کا جنازہ پڑھا دیا اس کی کیا مجال کیا وہ اٹھے؟ در سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ پر فرشتے آ کر، جناب اسرائیل جیسے فرشتے آ کر اجازت طلب کرتے ہیں، حسنین شریفین کے کپڑے آسمان سے سلائی ہو کر آتے ہیں۔ آپ بتاؤ اتنے معجزے دکھانے کے بعد علی ابن ابی طالب کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو اتنے میرے معجزے ہیں، میں مقصر کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تجھ جیسا نہیں ہوں۔ سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد پڑھ کر علی ابن ابی طالب غازی کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں اللہ نہیں ہوں بلکہ انا عبد من عبید رسول اللہ، بلکہ میں رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ لہذا غالی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، مقصر کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ علی ہم جیسا ہے، اور غالی یہ کہے کہ علی نعوذ باللہ اللہ جیسا۔ صلوات پڑھ دیجئے بلند۔ اسی لیے حسین بن علی نے یزید کی بیعت نہ کر کے خدا کو نہیں بلکہ توحید کو بچایا۔ یا یوں کہوں کہ حسین ابن علی نے کربلا کو بسا کر، کربلا کا میدان سجا کر اس توحید کو بچایا کہ اللہ تو رہے گا لیکن اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اس لیے حسین ابن علی کو پتا تھا کہ میں نے یزید کی بیعت کر لی کہ میرا اور یزید کا معاملہ نہیں بلکہ یہ تو توحید کا معاملہ ہے۔ اس لیے امام حسین کو پتا تھا کہ اگر میں نے یزید کی بیعت کر لی تو مجھ حسین کی بیعت نہ ہوگی بلکہ یہ الہی نظام کی بیعت ہوگی۔ یہاں پر ایک واقعہ تھا لیکن اب میرے پاس ٹائم نہیں بچا، بس ایک روایت عرض کر کے آپ کی خدمت میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے سے کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے
کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ خوش بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اللہ غضبناک کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ ہم جب کسی پر غصے ہوتے ہیں اپنا چہرہ بگاڑ دیتے ہیں، جب ہم کسی پر راضی ہوتے ہیں تو مسکراہٹ دکھلاتے ہیں اگلے بندے کو۔ اللہ تو چہرہ ہی نہیں رکھتا، اللہ کیسے غضبناک ہوتا ہوگا، اللہ کیسے ناراض ہوتا ہوگا، اور اللہ کیسے راضی ہوتا ہوگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا او بندہ خدا، اللہ کی ناراضگی اس میں ہے کہ وہ تجھے عذاب میں مبتلا کر دے، اللہ کی رضامندی یہ ہے کہ وہ تجھے انعام اور اکرام نوازتا رہا۔ مزید وضاحت کر دوں، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ مخلوق خلق فرما رکھی ہے کہ جن کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تو ان کو راضی کر، مجھ کو راضی کرنے کے برابر ہے۔ اگر تو نے ان کو ناراض کیا گویا کہ تو نے خدا کو ناراض کیا۔ اب یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھوں گا کون کون متوجہ ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جو رضی اللہ تعالی عنہ بننا چاہتے ہیں وہ پہلے وجہ اللہ کو راضی کر کے دکھائیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو وجہ اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اس کے بعد جنت کی بشارت مل سکے گی۔ آج طفلان مسلم حضرت مسلم ابن عقیل کی جوڑی کا مسائل پڑھوں گا۔ سب سے پہلے جناب ام البنین کو پرسہ دیا کریں، کیونکہ یہ دونوں بچے جناب ام البنین کے نواسے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عباس کو پرسہ دیا کریں، چونکہ یہ دونوں بچے حضرت عباس کے بھانجے ہیں۔ جب جناب اولو محمد کی مصیبت پڑی جائے تو اس وقت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پرسہ دیا کریں اور امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دیا کریں۔ اسی طرح ایک اور پرسہ بھی دینا ہے ان دونوں کی دکھڑی ماں جناب رقیہ بنت امام علی، اس کو بھی آپ پرسہ دیجئے گا۔ کربلا میں دو بچے ہیں، جناب اونو محمد اور یہ طفلان مسلم ہیں، جناب مسلم ابن عقیل کے بچے۔ جملہ میں کہنے لگا ہوں، سمجھ آ جائے تو بس ایک آہ بھر دیجئے گا۔ کربلا کے جو وہ دو بچے تھے، جنگ کرتے رہے، جنگ کرنے کے بعد جب زین سے زمین پر آئے تو ان کی لاشوں کو اٹھانے والے افراد موجود تھے۔ ایک کی لاش کو حسین ابن علی نے اٹھایا، ایک کی لاش کو حضرت عباس علمدار نے اٹھایا۔ میں قربان جاؤں مسلم تیری غربت پر، تو غریب تھا ہی تھا، تیری اولاد بھی پردیس میں بے وطن قتل کی گئی، ان کی لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ دونوں بچے جس طرح جناب مسلم اور امام حسین علیہ السلام میں شہادت میں شباہت ہے، اسی طرح اولاد مسلم میں اور اولاد امام حسین علیہ السلام میں بڑی شباہت ہے۔ جناب مسلم کے یہ دونوں بچے، ان دونوں کو رسیوں سے باندھا گیا۔ کربلا میں جناب سکینہ کو رسیوں سے باندھا گیا۔ ان دونوں بچوں کو تماچے مارے گئے کربلا میں، سکینہ کو اللہ جانے کتنے تماچے لگے۔ اسی طرح اب یہ دونوں بچے زندان میں قید ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لا کے بلک بلک کر رو رہے ہیں
کہ زندان بان نے آ کر پوچھا بچوں کیوں رو رہے ہو، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ جواب کی بجائے سوال کرتے ہیں، اے زندان بان کیا تم رسول اکرم کو جانتا ہے؟ اے زندان بان کیا تم علی مرتضیٰ شیر خدا کو جانتا ہے؟ اے زندان بان کیا تو خانوادہ سیدہ زہرا کو جانتا ہے؟ اس کا سر جھک گیا، کہا میری جانیں ان پر قربان ہو، کہا ہم انہی اسی خاندان کے لخت جگر ہے۔ زندان بان نے دروازہ کھول دیا، کہا جاؤ بس میرے لیے اپنے جد سے سفارش کر دینا۔ اب یہ دونوں بچے رات کو سفر کرتے، دن کو چھپ جاتے۔ ایک جگہ ایسی تھی کہ کسی درخت پر چھپ کر بیٹھے تھے کہ ان کا عکس پانی میں پڑ رہا تھا کہ وہاں کوئی معصمہ بی بی آئی، اس نے پانی میں جب دو چاند سے چہروں کا عکس دیکھا، پریشان حال تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ بی بی نے پوچھا کون ہو، کہاں سے ہو؟ کہا مدینہ سے ہے، مسلم ابن عقیل کے فرزند ہے۔ اس معصمہ بی بی نے بڑے پیار ادب کے ساتھ اپنے گھر میں لے گئی۔ گھر میں اس کا ایک ملعون بیٹا حارث تھا۔ جب وہ باہر گھوم گھوم کے تلاش کر کر کے تھکا ہوا آیا گھر میں، تو کیا دیکھتا ہے وہ بچے کے جنہیں میں گلیوں کوچوں میں ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے گھر میں ہے۔ ملعون غصے میں آ کر سر سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے۔ اس کی ماں رو رو کر کہتی ہے ظالم نہ ظلم کر، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب یہ ملعون نہر کے کنارے لے کر جاتا ہے، وہاں جا کر قتل کرنے کا جب ارادہ کیا، دونوں بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے ملعون ہمیں قتل نہ کر بلکہ ہمیں مدینہ لے جا، اور تجھے جتنا انعام ابن زیاد دے گا اور ہم مدینہ میں اس سے زیادہ تجھے انعام دیں گے۔ اب اگلا جملہ بڑا مشکل ہے، بڑا دردناک ہے۔ طفلان مسلم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے حارث اور تو ہمیں قتل نہ کر اور بلکہ ہمیں غلام بنا لے اور ہمیں غلاموں کی منڈی میں جا کر فروخت کر دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کسی کو نہیں بتائیں گے اور کہ ہم خانوادہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملعون نے کہا نہیں، میں سر تن سے جدا کروں گا۔ اب دونوں نے مہلت مانگی، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ جب نماز تمام ہوئی اور بڑے بیٹے کے قریب آیا قتل کرنے کے لیے، چھوٹے بھائی نے گردن پہ گردن رکھ کر کہا کہ پہلے مجھے ذبح کر، اور پھر دونوں اکٹھے مل کے رونے لگے۔ روتے روتے یہ کیا کمینے نے کہ دونوں کی گردن اڑا دی۔ اب دونوں کی لاشوں کو پانی کے حوالے کیا اور دونوں کے سر کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ ابن زیاد نے جب بچوں کے سروں کو دیکھا، اس جیسا شکیک قلب بھی حیران ہو کر پوچھتا ہے او ملعون، او ان چاند سے ٹکڑوں کے چہروں پر تو نے کیا ظلم کیا ہے؟ وہ ملعون کہتا ہے او میں اسے اجر رسالت دیتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب دیکھے بال کٹتے ہوئے، کہا ملعون یہ کیا ظلم کیا؟ تو اس وقت وہ کہتا ہے میں نے ان کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا رہا ہوں، اللہ جانے اس رقیہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا جو ابن زیاد جیسے شقی القلب کے لیے وہ چاند کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ جانے ان کی عظمت رقیہ بنت علی کے ہاں کیا ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔